ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ، لا شریک لہ ولا ند لہ ولا معین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ النبی الکریم، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد
قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالی اس آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اشداء علی الکفار، یہ کفار پر انتہائی سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اگر ان کی آپس کی زندگیوں کو، ان کے میل ملاپ کو، ان کے معاملات اور ان کے رویوں کو اگر تم دیکھو گے تو یہ آپس میں انتہائی ایک دوسرے کے ساتھ محبت، مودت، پیار رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی محمد علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کو براہ راست دیکھا تھا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے تھے اور اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھی، اللہ تعالی نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر بھی اس آیت کے اندر فرمایا۔ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ان کے سینوں میں، دلوں میں جھانکا، اور تمام دنیا والوں کے دلوں میں بہترین دل اگر رب العالمین نے پوری کائنات میں کسی کا پایا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مجھ محمد علیہ السلام کے دل کو پایا، بہترین دل۔ اور پھر میرے انتخاب کے بعد جو کہ دنیا میں بہترین دل کائنات کے امام علیہ السلام کا ہے، اللہ نے محمد علیہ السلام کو، اپنے نبی محمد علیہ السلام کو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد علیہ السلام کو اپنی ذات کے لیے چنتے ہوئے مجھے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کر دیا۔ اور پھر میرے بعد پھر رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا، میرے انتخاب کے بعد، میری نبوت اور رسالت کے بعد، بلکہ میری نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ
میرے دل اور میرے تعین کے بعد اگر کسی کے دلوں کو رب العالمین نے پایا ہے تو پھر وہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ میرے اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے مجھ محمد علیہ السلام کو اپنے لیے چنا اور میرے صحابہ کو مجھ محمد کے لیے چنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ السلام کو بھی دیا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی جو رب العزت نے اعزاز دیا ہے، مقام اور مرتبت سے نوازا ہے۔ خدا کی قسم انبیاء کے بعد جو مقام اللہ نے میرے آپ کے نبی محمد علیہ السلام کے صحابہ کو دیا ہے، کائنات میں وہ مقام رب نے کسی کو نہیں دیا۔ صحابہ اکرام کو مقام کیوں ملا؟ غور اس بات پہ کرنا ہے میں نے اور آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر نہیں، کئی مواقع پر اپنے نبی محمد علیہ السلام کا امتحان لیا ہے۔ اپنے نبی محمد علیہ السلام کو آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ اللہ دنیا میں جس کو جتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنے ہی اللہ اس سے امتحان بھی لیتا ہے، اتنی ہی زیادہ آزمائشوں میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ کائنات کے امام علیہ السلام کو مقام جو رب العزت نے دیا ہے، خدا کی قسم پوری کائنات میں وہ مقام کسی کو نہیں ملا۔ اگرچہ انبیاء رسول جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں اپنے اپنی جگہ ایک اہمیت اور حیثیت کے حامل تھے، رب العزت نے تمام نبیوں کو مقام دیا ہے، لیکن جو مقام میرے اور آپ کے نبی کو دیا ہے، اللہ نے نبیوں میں سے بھی وہ کسی کو مقام نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی عظیم مرتبت سے رب العزت نے نوازا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جہاں اللہ نے امتحانات لیے، اللہ کے محبوب پر آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، لوگوں کی طرف سے طرح طرح کی اذیتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانثار صحابہ کو بھی تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کو براہ راست دیکھا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے تعلیم لی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام سے تربیت حاصل کی ہے، اور تعلیم لینے کے بعد جب صحابہ نے عمل کیا ہے تو صحابہ اکرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی ہے۔ یہ ظاہری تکلیفیں تو تھیں، لیکن رب العالمین فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے ظاہری امتحان بھی لیے ہیں اور میں نے ان کے دلوں کے بھی امتحان لیے ہیں۔ جب بھی میں نے اپنے نبی کے صحابہ کو آزمایا ہے، امتحان لیا ہے، خدا کی قسم ہر امتحان میں میرے نبی کے صحابہ جو ہے وہ نمبر اول مجھے نظر آتے ہیں۔ رب قرآن میں کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ صحابہ اکرام دنیا میں اپنی منمانیاں نہیں کرتے تھے، اپنی مرضیاں نہیں چلاتے تھے، جو من میں آتا وہ کرتے ہو، جو معاشرے میں ہو رہا ہو اس کو فالو کرتے ہو، جو ہمارے خاندان اور رسم رواج بتاتے ہو ان انداز پر اپنی طرز زندگی گزارتے ہو۔ صحابہ اکرام کا یہ انداز نہیں تھا۔ جب ایمان لے آتے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے، اللہ پر ایمان لاتے، کلمہ پڑھ لیتے، پھر معمولی سی بھی صحابہ اکرام جو ہے وہ چو چرا نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ رب العالمین نے اصول اور قانون اور قاعدہ کلیہ بیان کر دیا ہے۔ یہ محمد علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جن کو اللہ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دنیا والوں میں رب العالمین نے جا بجا اعلان کر دیا، اے دنیا والوں میں نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو تمہارے لیے نمونہ قرار دے دیا ہے، اب تم میرے پیارے محبوب کے طریقے پر زندگی گزارو گے، تمہیں میں کامیابیوں سے نواز دوں گا، آخرت میں بھی تمہارے بہارے نیارے کو
سے میں اللہ تمہیں ہمکنار کروں گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کے نازل کیے ہوئے اصول موجود تھے، قرآن کی صورت میں موجود تھے۔ کائنات کے امام علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہستی صحابہ کے سامنے موجود تھی۔ صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھتے، صحابہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ یہ تو وہ ہستی ہے کہ کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی مجھے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ دیکھ لے گا، ایک مرتبہ مجھ محمد علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کر لے گا، رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی اور حیات طیبہ میں اللہ کے نبی کو صحابہ نے اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ نہیں دیکھا، بلکہ دل میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی کا دیدار کیا کرتے تھے، کئی مرتبہ زیارتیں ہویا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، میرا دل پریشان ہو جاتا ہے، میں اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی میرا راستہ نظر آتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں جاؤں اور کائنات کے امام علیہ السلام کے چہرے انور کا نظارہ کر لو۔ اور جیسے ہی میں اللہ کے نبی آپ کی خدمت میں آتا ہوں اور میری نظر آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑتی ہے، خدا کی قسم میرے سارے غم، میرے سارے رنج، میری ساری تکلیفیں، میری ساری مصیبتیں، تمام اذیتیں میری ختم ہو جاتی ہیں جب میں آپ علیہ السلام کی زیارت کر لیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیے میں کیا کروں؟ ایک وقت آئے گا کہ آپ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ مجھے اپنے اللہ اکبر میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں گا۔ اللہ کے نبی جنت میں آپ کو رب العزت کتنا بڑا مقام دے گا، کتنی رفعت اور مرتبت سے نوازے گا۔ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے اگر مجھ کو اللہ نے جنت عطا بھی کر دی، آپ جنت میں پتہ نہیں کتنے بلند مقام پر ہوں گے، اور مجھے جنت مل گئی تو پتہ نہیں دور دراز مجھے مقام ملے گا۔ اللہ کے نبی جب یہ سوچے میرے دل میں آتی ہے، آج تو میں آپ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا ہوں، میرے دل کو سکون اور قرار آ جاتا ہے، لیکن جنت میں آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو بھی، دیگر صحابہ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو یہی تلقین فرمائی، اے میرے صحابہ قرآن پڑھو، اے میرے صحابہ قرآن پڑھو، قرآن کے معانی پر تدبر اور تفکر کرو، قرآن کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارنے کی کوششیں کرو۔ رب کہتا ہے قرآن تم نے نہیں پڑھا، پڑھو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی جنت میں تو میرا قرب چاہتا ہے، اس صحابی کو ہی نہیں بلکہ دیگر صحابہ کو بھی یہی تلقین فرمائی، اگر تم جنت میں میری زیارت میرا قرب چاہتے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی میں کثرت سجود اختیار کر لو، اللہ کے آگے زیادہ جھکنے والے
والے بن جاؤ، اللہ کے آگے سامنے اس کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جاؤ، اپنے ماتھوں کو اللہ کے سامنے رکھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والے، گناہوں کی معافی مانگنے والے، درجات کی بلندیوں کا درجات کی بلندیوں کو طلب کرنے والے بن جاؤ۔ اگر دنیا میں کثرت سجود تمہاری زندگیوں میں آ گیا، جنت میں تمہیں میری زیارت مل جائے گی۔ دنیا میں اگر تم نے میری اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزاری، قیامت کے دن اللہ تمہیں مجھ محمد علیہ السلام کا پڑوس نصیب کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ زبانی محبت نہ ہو، زبانی پیار کے دعوے نہ ہو، بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی مانتے ہوئے زندگی گزارے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ صحابہ اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگیاں گزار کے دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ نے آسمانوں سے آیتیں، اصول اور قوانین کو نازل کرتے ہوئے یہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ رب العالمین نے فرمایا، رب العالمین نے جا بجا اعلان کر دیا، اے دنیا والو، اے دنیا والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان لانے والو، غیروں سے بھی، اپنوں سے بھی، بیگانوں سے بھی، ہر ایک کے لیے رب العالمین نے قاعدہ بیان کر دیا۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ اللہ تمہیں ہدایت کے اعلیٰ منصبوں پر فائز فرما دے گا۔ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان۔ ایمان کا تعلق تمہارے دل سے ہے، تمہارے جسم کے اعضاء سے بھی تمہارا ایمان کا تعلق ہے۔ ایمان بھی تم نبی کے صحابہ جیسے لے کر آؤ گے، اور عمل بھی نبی کے صحابہ جیسے اگر کرو گے۔ رب فرماتا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اپنے نبی کے صحابہ سے راضی تھا، لیکن اگر تم میرے نبی کے صحابہ جیسی زندگیاں گزارو گے تو میں تمہارے بارے میں بھی اعلان کرتا ہوں، نبی کے صحابہ سے تو راضی تھا ہی، لیکن میں تم سے بھی راضی ہو گیا ہوں۔ نبی کے صحابہ سے میں راضی تھا ہوں اور رہے گا رب العزت، لیکن رب العالمین فرماتا ہے تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ کی رضا اور اللہ کی رضوان تمہیں بھی نصیب ہو جائے، تو رب العالمین فرماتا ہے ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، ایسے عمل کرو جیسے میرے نبی کے صحابہ نے عمل کیے ہیں۔ اور رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رب العالمین نے جا بجا اعلان کر دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے آ جانے کے بعد جس نے بھی میرے نبی محمد علیہ السلام کی زندگی سے منہ موڑا، رو گردانی کی، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستوں کو چھوڑ کر غیر سبیل المؤمنین پر عمل کیا۔ رب کہتا ہے یعنی مراد کیا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے نبی کے مطابق عملی زندگی گزارو، راستہ وہ اپناؤ جو میرے نبی کے صحابہ نے راستہ اپنایا، انداز وہ اپناؤ، گفتار وہ اپناؤ، اعمال وہ اختیار کرو جو میرے نبی کے صحابہ نے اختیار کیے گئے، اپنائے ہیں، وہ اگر تم کرو گے تو کامیابی تمہارا مقدر بنا دی جائے گی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، دنیا
کے رسم و رواج پر عمل کرتے رہے، دنیا کے طور طریقوں پر عمل کرتے رہے، دنیا میں اپنی منمانیاں کرتے رہے، اللہ کہتا ہے نولیہ ما تولا، جن راستوں پر تم چلو گے ہم تمہیں چلتے رہنے دیں گے، تم چلتے جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزارتے جاؤ گے، ہم تمہیں روکیں گے نہیں، منع نہیں کریں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، بالآخر تمہارا اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ اور اللہ کہتا ہے وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ معمولی جگہ نہیں ہے، بڑا خطرناک اور بڑی دردناک جگہ ہے جہنم، بڑی خطرناک رب العزت نے کن لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ جو اللہ کی مخالفت کرے، جو نبی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، جو صحابہ جیسی طرز زندگی اپنانے کی کوششیں نہیں کرتے، رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کیا۔ میں اور آپ اپنی زندگیاں، اپنے معمولات، اپنے عقائد، اپنے معمولات، اپنے اعمال، اپنا کردار، اپنے رویے، یہ سب کے سب دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہیں، صحابہ جیسی ہماری زندگیاں ہیں۔ اگر میں اور آپ ساری زندگی بھی کوششیں کرتے رہے نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قدموں میں لگی ہوئی دھول کی بھی میں اور آپ برابری نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایمان انہی جیسا لانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، عمل بھی انہی جیسے کرنے پڑیں گے جس طرح اعمال جو ہے میرے نبی کے صحابہ نے اعمال کیے، اس طرح تمہیں زندگیاں گزارنی پڑے گی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان رب العزت نے کیا بنائی ہے، رب العزت نے کیا مقام بنایا ہے، دنیا میں میں اور آپ اپنی مرضیاں نہیں چلا سکتے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے مختلف قسمیں کھائی، کبھی اللہ آسمان کی قسم کھاتا ہے، کبھی زمین کی قسم کھاتا ہے، کبھی اللہ پہاڑوں کی قسم کھاتا ہے، کبھی وطین کہتا ہے، کہیں اللہ وطور سینین کہتا ہے، کہیں وہاد البلد الامین کہتا ہے، کہیں اللہ تین کی قسم انجیر کی قسم کھاتا ہے، کہیں زیتون کی قسم کھاتا ہے، وہاد البلد الامین، کہیں رب العالمین مکۃ المکرمہ کی قسم کھاتا ہے، کہیں طور سینا کی رب العزت قسم کھاتا ہے، کہیں آسمان کے ستاروں کی رب العزت قسم کھاتا ہے، کہیں رب العالمین سورج کی قسم کھاتا ہے، کہیں رب العزت نے چاند کی قسم کھائی ہے۔ لیکن خدا کی قسم، دنیا میں جب کسی چیز کو اللہ واضح کرنا چاہتا تھا تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہتا قسم کھاتا، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی بات آئی رب العزت نے اپنے انداز اور اسلوب بدل دیے، اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کی قسم نہیں کھائی بلکہ رب العزت نے نبی کا ذکر کرتے ہوئے اپنی ربوبیت کی قسم کھائی، اپنی ربوبیت کی قسم کھائی۔ اور اعلان کیا کرتا ہے اللہ؟ ہم نے سمجھا نہیں ہے، ہم نے محبت کے دعوے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے کیے ضرور ہے، لیکن محبت کے تقاضوں کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، اور اگر محبت کے تقاضوں کو سمجھا نہیں، ہم سمجھا بھی ہے تو ہم نے عملی حوالے سے اپنے آپ کو میدان میں اتارنے کی کوشش نہیں کی۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ رب العالمین قرآن میں جا بجائے اعلان کرتا ہے، رب العالمین نے اگر کسی چیز کی وضاحت کرنا چاہی، کسی چیز کو واضح طور پر اعلان کرنا چاہا تو رب العالمین نے کبھی سورج کی قسم کھائی، کبھی آسمان پر نکلے ہوئے چاند کی قسم کھائی، کبھی رب العالمین نے ستاروں کی قسم کھائی، کہیں اللہ آسمان کی قسم کھاتا ہے، کہیں رب العالمین زمینوں کی قسم کھاتا ہے، کہیں رب العالمین نے زیتون کی قسم کھائی، کہیں رب العالمین نے طور سینا کی قسم کھائی، کبھی مکۃ المکرمہ کی قسم رب العزت نے کھائی گئے۔ لیکن اللہ اکبر، جب میرے اور آپ کے نبی کی بات آئی
آئی، جب نبی کی شان کی بات آئی، نبی کے مقام کی بات آئی، نبی کی رفعت و مرتبت کی بات آئی، نبی کی اطاعت اور فرما برداری کی بات آئی، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی بات آئی، تو رب العالمین نے قسم کھانے کے انداز اور اسلوب تبدیل فرماتے ہوئے اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم نہیں کھائی، بلکہ اللہ نے اپنی ربوبیت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، میں اپنے رب ہونے کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا یؤمنون، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے اس وقت تک حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جب تک اپنی زندگی اور آخرت کے تمام تر معمولات میں میرے پیارے نبی علیہ السلام کو حاکم تسلیم نہ کر لے، ان کی باتوں کو فیصلہ کن نہ مان لے اور اپنی مرضی نہیں چلانی، دنیا والوں اپنی مرضی نہیں چلانی، تمہارا ایمان اللہ کی اس وقت قبول ہوگا کہ جب تم زندگی کے آخرت کے تمام معمولات میں میرے نبی کو حاکم تسلیم نہیں کر لو۔ اگر اپنی زندگیوں کے معمولات میں تم نے معمولی سی بھی چوں چرا کی، اپنی مرضیاں چلائیں، تو رب کہتا ہے میں ربوبیت کی اپنی ذات اپنی ربوبیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری بارگاہ میں تمہارا ایمان جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، تمہارا ایمان میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اگر تم اپنے ایمان کو قبول کروانا چاہتے ہو تو یحکموک فیما شجر بینہم، زندگی کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، تمام معاملات میں تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مانا، تب تمہاری کامیابی۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا، ہم نے نہیں دیکھا یہ عمل، ہمارے رواج کچھ اور ہیں، ہم اگر ان کو نہیں مانیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ آج ہم دنیا کے خاطر یہ ساری باتیں کر رہے، کل آخرت کے دن ایسا نہ ہو کہ اللہ اکبر اللہ کی عدالت میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اور اللہ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو جہنم میں نہ پھینک دے۔ آج اگر میں دین پر عمل کروں گا تو جنت ملے گی، دین پر عمل نہیں کروں گا خدا کی قسم جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ آج ہوش کے ناخون لے لیجیے، آج ہوش کے ناخون میرے اور آپ نے لینے ہیں، اسی میں میری اور آپ کی کام۔ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، عقل حیران ہوگی۔ آج ہم یہ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے پیر یہ فرماتے ہیں، ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں۔ بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات بڑی ہے یا ہمارے بزرگوں کی بات بڑی؟ کائنات کے امام کی ہستی بڑی ہے یا ہمارا پیر بڑا ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مسند پر اللہ نے بٹھایا تھا وہ مسند بڑی ہے یا آج ہمارا جس مسند پر امام اور ہمارا فقیہ بیٹھا ہے وہ مسند بڑی ہے؟ اگر دنیا میں کسی کو کوئی مسند ملتی ہے خدا کی قسم وہ محمد علیہ السلام کی طرز زندگی کو اپنانے کی وجہ سے اس کو مسند ملتی ہے، اور دینے والا رب العزت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگ اجازت نہیں دیتے، میرے اور آپ کی بزرگ کی کیا حیثیت ہے؟ خدا کی قسم لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں خربوں بیلوں بدموں بزرگ پیدا ہو جائیں، محمد علیہ السلام کائنات کے امام علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سب نہیں کر سکتے۔ اور یہ صحابہ نے سیکھا تھا، صحابہ نے اپنایا تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ درس دے رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ابن عباس کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا تھے نا، کیا نام تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی۔ حضرت
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو لہب بھی اللہ کے رسول کا چچا تھا، ابو طالب بھی اللہ کے رسول کا چچا تھا۔ نبی علیہ السلام کے چچاؤں میں ایک چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہے۔ اللہ نے وہ پائے کا ایمان ان کو نصیب کیا تھا، وہ اعلیٰ مقام رب العزت نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ ان کا کیا کہنا، ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس کو رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول سے حدیثیں سیکھتے ہیں، مسئلے سیکھتے ہیں، عمل سیکھتے ہیں، طرز زندگی اپناتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ سے ملاقات ہو گئی کائنات کے امام علیہ السلام کی۔ حضرت ابن عباس، عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس جو ہے اپنے شاگردوں کو درس دے رہے، سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہے ہیں، پیغمبر کا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے حج سے متعلق، حج سے تمتع سے متعلق ابن عباس جو ہے لوگوں کو اللہ کے محبوب کی حدیثیں بیان کر لوگوں کے سامنے کہ حج کا طریقہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا، حج تمتع کا یہ طریقہ ہے، یہاں یہ کرنا ہے، اب ایسے کرنا ہے، اب ایسے کرنا ہے، فلاں مقام پر ایسے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیثیں سنی تھی آپ کے فرامین کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثیں آگے لوگوں کو سنا دی۔ اتنی محبت تھی ان کو اللہ کے رسول سے اور اللہ کے نبی کی احادیث سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی علیہ السلام سے میں نے حدیث سنی ہے، اور آپ حج تمتع کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان عالی مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا دی۔ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہا، اے ابن عباس، آپ نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے، سنا دی ہے، لیکن ہم نے اللہ کے نبی کے صحابی جناب ابو بکر سے یہ بات نہیں بلکہ اللہ اکبر فلاں بات سنی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے گئے، اللہ اکبر مجلس میں سے کہنے والے نے کہا، ابو بکر نے حج سے متعلق، حج تمتع سے متعلق فلاں بات کہی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج سے متعلق فلاں بات کہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہے، اس امت کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء کی بات اگر اللہ نے کسی جماعت کو مقام دیا ہے تو وہ صحابہ کو مقام دیا ہے۔ صحابہ میں اگر سب سے زیادہ اگر رفعت اور مرتبت سے نوازا ہے وہ تو جناب ابو بکر کی ہستی ہے، دنیا میں معروف ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کی میں ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی ابو بکر کے چرچے ہو رہے ہوں گے، عمر فاروق کے چرچے ہوں گے۔ آج بھی دنیا میں اللہ کی زمین پر ابو بکر، عمر اور عثمان و علی سے محبت کرنے والے موجود ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ کل قیامت کے دن بھی ابو بکر اور عمر ہی کے چرچے ہوں گے۔ یہی ابن عباس کہتے ہیں، بلکہ علی المرتضیٰ کہتے ہیں، علی المرتضیٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کو کہتے ہیں؟ ابن عباس کو کہتے ہیں۔ علی اور ابن عباس بھی آپس میں اللہ اکبر آپس میں کزن ہے، چچا زاد بھائی ہے۔ علی ابو طالب کے بیٹے ہیں اور عبداللہ جو ہے حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ علی کہتے ہیں، اے ابن عباس، میں نے اپنی زندگی میں کائنات کے امام سے سنا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کنتو انا کنتو ابو بکر ہوں وعمر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی مقام پر اگر میں ہوتا تو میں اکیلا میں ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوتے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے
تو ابو بکر و عمر، جب میں کوئی دنیا میں کام کرتا تھا اس کام کے کرنے میں محمد علیہ السلام اکیلا نہیں ہوتا تھا، بلکہ میرے ساتھ اللہ اکبر ابو بکر اور عمر ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ میں کہیں جاتا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوتے، میں اس مقام سے واپس پلٹتا تو میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے یہ سنا ہے، علی یہ فرما رہے گے اور وہ کہتے ہیں ابو بکر دنیا چھوڑ کر چلے گئے، پہلے اللہ کے رسول گئے ہیں، پھر ان کے بعد ابو بکر صدیق دنیا چھوڑ کر گئے۔ مجھے یقین تھا علی کے کہتے ہیں مجھے یقین تھا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے، اب ہم میں سے اگر کسی کی باری ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ جناب عمر فاروق کی باری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جب بھی کہیں تشریف لے جاتے تو ابو بکر اور عمر اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے۔ اب اللہ کے نبی اپنے روضے میں آرام کر رہے ہیں، ابو بکر چلے گئے، ان کے پیچھے اگر کسی کی باری ہے آرام کی تو وہ جناب عمر ہوں گے، مجھے یقین تھا۔ اور آج جناب عمر بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ علی کہتے ہیں اے میرے بھائی، اے میرے کزن، اے اللہ کے رسول کے صحابی، علی کہتے ہیں اے ابن عباس، مجھے یہ بھی یقین ہے جیسے اللہ نے زندگی میں ان تینوں کو ساتھ رکھا ہے، دنیا چھوڑ کر گئے تو تینوں ایک ہی جگہ اللہ اکبر مدفون ہیں، مجھے یقین ہے کل قیامت کے دن بھی یہ تینوں ایک ساتھ ہی ہوں گے، یہ دونوں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے۔ مجھے یقین ہے اتنا بڑا مقام جناب ابو بکر صدیق کو رب العزت نے عطا کیا ہے، عمر فاروق کو رب العزت نے عطا کیا ہے، جس مقام کو مانے بغیر حضرت علی بھی نہ رہ سکے، جس مقام اور مرتبے کو مانے بغیر عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس بھی نہ رہ سکے۔ یہ دونوں اللہ کے رسول کے کزن ہے، اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہے، اور ان کے دونوں ابو بکر عمر کے گن گاتے رہے۔ علی نے بھی گن گائے، خدا کی قسم ابن عباس نے بھی گن گائے، لیکن جب بات محمد علیہ السلام کی بات کی آتی ہے تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس شخص کو جواب دیتے ہوئے پچھلے واقعے کی طرف آ جائیں۔ ابن عباس لوگوں کو حدیث کا درس دے رہے تھے، اللہ کے رسول کے فرامین سے آگاہ کر رہے تھے، کسی نے محفل میں کہا حج سے متعلق ابو بکر یہ کہتے ہیں، حج سے متعلق عمر یہ کہتے ہیں، بس اتنا ابن عباس نے سننا تھا، چہرہ متغیر ہو گیا، چہرہ اللہ اکبر، چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم حدیث کے مقابلے پر ابو بکر کی بات کر رہے ہو، میں تمہیں اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں، تم نبی کے فرمان کے ساتھ مقابلے پر عمر کی بات کر رہے ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے چونکہ تم نبی کے مقابلے پر اس کی امتی کی بات کو سنا رہے ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ آسمانوں سے تم پر پتھروں کو نازل نہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے۔ یہ ہے نبی کا مقام صحابہ کرام کے نزدیک، ایسے نہیں کہا رب العزت نے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اس طرح زندگیاں گزارو جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے زندگیاں گزارو۔ ابن عباس کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے، اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے، پھر تمہیں کسی بھی بڑے سے بڑے کی بات کو بیان کرنا یا ذکر کرنا میں اللہ کے رسول کی شان میں توہین سمجھتا ہوں۔ آج ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیتے، اپنے رواج کو اہمیت دیتے، اپنے مزاج کو اہمیت دیتے، اپنے طور اور طریقوں کو ہم فالو کرتے ہیں، خاندانی تمام تر معاملات کو ہم مقدم رکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اس میں ہے، اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو دنیا میں ہماری ناک کٹ جائے گی، کل قیامت کے دن کی مجھے اور آپ کو فکر نہیں۔
اگر قیامت کے دن کی فکر میں اور آپ کر لے تو خدا کی قسم پھر نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر ہم کسی اور طرف دیکھنا خدا کی قسم نہیں دیکھنا گوارا کریں گے۔ اللہ کے محبوب کو صحابہ کرام دیکھتے تھے، اپنے کامیابیوں کی ضمانت سمجھتے تھے، چونکہ اللہ نے کامیابی کو ضمانت اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ محمد علیہ السلام کی ذات گرامی کو ضمانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک ہی صحابی نہیں، دیگر صحابہ کی زندگیوں کو بھی اگر اٹھا کے دیکھیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے حضرت حسین عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اللہ کے نبی کی تعلیمات کو لوگوں میں بیان کر رہے گئے، لوگوں میں اللہ کے نبی کی حدیثیں سنا رہے گئے، اللہ کے نبی کے فرامین سنا رہے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سناتے گئے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، دنیا والو نبی کی تعلیم یہ ہے حیا کو اپناؤ، بے شرمیوں کو اپنے قریب نہیں آنے دو۔ حیا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، اگر تمہاری زندگیوں میں حیا نہ رہی تو یوں سمجھ لو کہ تمہاری زندگیوں سے ایمان ہی نکل گیا ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا کا نتیجہ خیر ہی خیر ہے اور بے شرمی کا نتیجہ شر ہی شر ہے۔ بے غیرتی اللہ اکبر اگر کوئی اپناتا ہے تو اس کے مقدر میں کامیابیاں رب نے نہیں رکھی۔ اتنی حدیث سنائی، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا کو اپنا لو، حیا کو اختیار کر لو، بے شرمیوں کو اپنے قریب نہیں آنے دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر حیا کو اپناؤ گے تو خیر ہی خیر رب العالمین تمہارا مقدر بنا دے گا۔ حیا کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور بے حیائی کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول کی حدیث عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سناتے ہیں، محفل کے اندر کوئی من چلا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بات آپ اللہ کے رسول کی سنا رہے ٹھیک ہے، بات بڑی اچھی ہے، بڑی بہترین ہے، نبی نے یہ فرمایا ہے، لیکن حیا سے متعلق ہمارے بزرگوں نے بھی کچھ کہا ہے، ہمارے آباء و اجداد بھی کچھ ہمیں تعلیم دیتے آئے ہیں، ہم ان کا ذکر تمہارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی کی بات تمہیں بتا رہا ہوں اور تم کہتے ہو ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، ہمارے پیروں نے یہ کہا، ہمارے فلاں نے یہ کہا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے صحابی ہے، وہ کہتے ہیں تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنائیں۔ خدا کی قسم عمران بن حسین اپنی مسند اور اپنی گدی سے، اپنی گدی اور اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں اللہ کے نبی کی حدیثیں جو ہے وہ سنائی جائیں۔ گستاخ ہو تم نبی کے مقابلے پر اپنے بزرگوں کی باتوں کو پیش کر رہے۔ وہاں تو ابن عباس نے حضرت ابو بکر اور عمر کی بات کو اللہ اکبر اس طرح کہا کہ تم نبی کے مقابلے پر ابو بکر اور عمر کی بات کر رہے ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں آسمان سے پتھر نازل نہ ہو جائے۔ اور یہاں پر تم بات عمران بن حسین، جب وہ نبی کے مقابلے پر صحابی کی بات کو اہمیت صحابہ نہیں دیتے تھے، کسی بزرگ کی یا کسی ابدال کی بات کو وہ کیا اہمیت دیں گے؟ ہمارے لیے اگر قابل اللہ اکبر اتباع کے حوالے سے کوئی ہستی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دنیا میں مسلمانوں میں بڑی جماعتیں نظر آئیں، بڑے گروہ ہوں گے۔ پیارے محبوب علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زندگی میں پیشن گوئیاں فرماتے تھے، اور جو اللہ کے رسول پیشن گوئی فرما دیتے تھے وہ پیشن گوئی پوری ہوا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے اپنی حیات طیبہ میں ہمارے سامنے موجود تھے، آپ نے ایک پیشن گوئی یہ کی کہ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ ابو جہل اور امیہ بن خلف یہ ہلاک ہونے والے ہیں، یہ تباہ ہو جائیں گے، یہ مر جائیں گے، انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وہ مقام بھی بیان فرمایا کہ اللہ انہیں یہاں پر قتل کروائے گا،
یہاں ان کو قتل کیا جائے گا، فلاں فلاں مقام پر ان کو ہلاک کیا جائے گا، ان قریب ابو جہل کو بھی اللہ ہلاک کرنے والا ہے، اور امیہ بن خلف کو جو ہے اس کو بھی اللہ تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ ابھی یہ دونوں زندہ تھے، دین کے مقابلے پر اترے ہوئے ہیں۔ مسلم میں یہ روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پیشن گوئی فرما دی کہ ابو جہل مارا جائے گا، امیہ بن خلف جو ہے وہ بھی مارا جائے گا، فلاں فلاں مقام پر اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین ان کو ہلاک کروائے گا، یہ قتل کر دیے جائیں گے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے مجھے یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل ہلاک کر دیا جائے گا، عنقریب وہ مار دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا، لیکن جب اللہ کے رسول نے مقام کا ذکر کیا کہ اس مقام پر اس کو مارا جائے گا، اس مقام پر امیہ بن خلف کو مارا جائے گا، وہ کہتے ہیں وہ مقام میں نے یاد کر لیے، میں نے ذہن میں رکھے، اور وقت آیا ابو جہل کو بھی قتل کر دیا گیا، امیہ بن خلف کو بھی مار دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے معلوم تھا مارے تو جائیں گے، میں دوڑتا ہوا اس مقام پر گیا جہاں اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ اس مقام پر انہیں ہلاک کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، جو اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اللہ کی قسم اسی جگہ پر خون میں لطپت ان کی لاشیں زمینوں پر پڑی ہوئی تھی، انہی جگہوں پر ان کو قتل کیا گیا۔ یہ پیغمبر کی پیشن گوئی۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اور بھی پیشن گوئیاں فرمائی۔ اللہ کے نبی جو فرما دیتے تھے وہ آنے والے وقت میں اللہ کے حکم سے پورا ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے امام نے مزید پیشن گوئی فرمائی، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، دین پر عمل کرو، قرآن کو اپنے سینوں میں بسا لو، سینوں پہ سجا لو، میری حدیث کے مطابق عملی زندگی تم نے گزارنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت سے پہلے میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ یہودیوں میں 71 فرقے ہوئے تھے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 جماعتیں، 73 گروہ، 73 فرقے بن جائیں گے۔ یہودیوں میں 71 جماعتیں بنی، نصارہ میں 72 جماعتیں بنی، میری امت میں 73 جماعتیں، 73 گروہ، 73 جماعتوں میں میری امت تقسیم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت 73 جماعتوں میں، گروہ میں، فرقوں میں جب تقسیم ہوگی، یاد رکھو کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ساری جماعتوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، ساری جماعتیں جہنم میں پھینکی جائیں گی، ساری جماعتوں کو اللہ جہنم میں جلائے گا، الا واحدہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں 72 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہوگی، وہ کون سا گروہ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج کے دن جس دین پر میں محمد علیہ السلام اور میرے ماننے والے صحابہ زندگی گزار رہے ہیں، اسی دین پر چلنے والوں کو کل قیامت کے دن اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے پیشن گوئی کہ اگر ان 73 جماعتوں کو تم پاؤ، 73 گروہ تمہاری زندگیوں میں مسلمانوں میں پاؤ، ہر ایک اپنے آوازے کی دہائی دے رہا ہوگا، اپنی طرف بلا رہا ہوگا، اپنے اللہ اکبر تمام تر معاملات کو یہ
کہتا ہوگا کہ میں حق پر ہوں، دوسرا کہے میں حق پر ہوں، تیسرا کہے میں حق پر ہوں، چوتھا کہے میں حق پر ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی حق پہ نہیں ہو سکتا۔ اس قیامت کے قریب ان 73 جماعتوں میں حق پر وہ ہوگا کہ جو میرے مطابق زندگی گزارے گا اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنا عمل رکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ سب کو جہنم میں پھینکے گا، کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ میں اور آپ ایسی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ساری جماعتیں سارے لوگ مسلمان ہیں۔ اور بھائی کامیاب فرقہ کامیاب جماعت وہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ میں جس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں آپ اس کو اپناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، میں قطعی آپ سے یہ بات نہیں کر رہا۔ میں تو اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں۔ آج ساری جماعتوں اور گروہ میں دیکھ لو کون قرآن پر چل رہا ہے، کون صحیح حدیث پر چل رہا ہے، کون اللہ کے رسول کے عقیدے کو اپنایا ہوا ہے، اور کون ایسا ہے جو صحابہ کرام جیسی طرز زندگی کو اپنایا۔ ان لوگوں کو تلاش کرو۔ دنیا میں بھی اگر ٹماٹر خریدنے کے لیے ہم جاتے ہیں نا، ایک وقت آیا تھا 10 روپے کلو ٹماٹر تھے، 10 روپے کی کیا حیثیت، اور 1 کلو پہ تقریباً 13-14 ٹماٹر چڑھ جاتے ہیں۔ 10 روپے کے 13 ٹماٹر مل رہے ہوں، اس پر بھی ایک ٹماٹر اٹھا کے ایک ٹماٹر ہم اس کو چاروں طرف سے لیں، کوئی گلا ہوا سڑا ہوا تو نہیں ہے، 10 روپے میں نہیں، اور 10 روپے میں شاید 1 روپے کا ایک ٹماٹر ہوگا۔ دنیا کا فائدہ اور نقصان ہمیں اتنا عزیز ہے، فائدہ، اور جب آخرت کی بات آتی ہے تو جناب مولوی صاحب نے یہ فرمایا ہے، بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے پیر صاحب یہ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر میں اور آپ عمل نہیں کر رہے۔ دنیا کی بات آتی ہے جانچ پڑتال کرتے ہیں، جب دین کی بات آتی ہے تو ہم اپنے بزرگوں پہ چھوڑتے ہیں۔ خود قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے میرے بھائیوں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے عملی زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ پیارے محبوب نے فرمایا ان لوگوں کو تلاش کرنا جب میری امت گروہ میں، جماعتوں میں، فرقہ بندیوں میں، پارٹیوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر لے گی، اس موقع پر تم ان لوگوں کو تلاش کرنا کہ وہ جو لوگ میرے مطابق اور میرے صحابہ کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں، اگر تم ایسے لوگوں کو تلاش کر لو گے اور اس کے مطابق عملی زندگی گزارو گے، اللہ تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ 11 بجے ہے نا، لیٹ کے لیے کھانا بھی تو پارسل لے جائیں گے، میں تو پارسل لے جاؤں گا۔ یہ ہے اللہ کے رسول۔ مختصر کرتا ہوں میں، چونکہ لائٹ جانے والی ہے تو پھر آپ حضرات نے تناول بھی فرمانا ہے۔ بہت سے لوگ سننے کے لیے آئے ہوں گے اور بہت سے لوگ، ہوتا ہے نا ایسے، دین میں بڑی برکتیں ہیں، ہاں دین میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی، بڑی اللہ نے برکات رکھی، لیکن چہ جائے بلکہ ہمیں دیکھنا، وہی بات پھر میں وہ کہوں گا کہ کھانے تو بہت سی محفلوں میں مجھے اور آپ کو ملتے ہوں گے، لیکن یہ دیکھو یہ کھانا دین کے مطابق ہے یا نہیں۔ پچھلے کئی کھانے میں یہ پروگراموں میں آپ کے آیا ہوں لیکن کھا کر نہیں گیا، بیان کر کے گیا ہوں۔ عبدالغفار صاحب ہمیشہ کہتے تھے ادھار رہا، باہر کھائیں گے کہیں چل کے کسی موقع پر، وہ دن ہی، وہ وقت ہی، وہ ہوٹل ہی پتہ نہیں بند ہو گیا جس کا یہ وعدہ کرتے۔ آج مجھے ایک صاحب نے کہا کہ ابراہیم صاحب آپ نے مجھے مچھلی کا وعدہ کیا تھا اور آج تک وہ مچھلی پتہ نہیں کہاں چلی گئی آپ کی، آپ بلاتے ہی نہیں۔ اس طرح ہم نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ، ایک جماعت جو ہے وہ جنت میں جائے گی، وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دین پر میں عمل کر رہا ہوں اور جس دین پر میرے صحابہ مجھے دیکھ کر عملی زندگیاں گزار۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ دین پر چلتے تھے، دین کے مطابق عملی زندگیاں گزارتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا زبردست واقعہ ہے۔
عمر فاروق اپنی دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل کی مسافت پر حکمرانی اور خلافت کرنے والا وہ نر وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی دنیا خدا کی قسم یہ کہتی ہے کہ اگر اسلام کے اندر دین کے حوالے سے فتوحات کے حوالے سے مسلمانوں کے پاس ایک عمر اور آ جاتا، اس وقت آدھی دنیا پر عمر نے حکمرانی کی تھی، خلافت کی تھی، اگر ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی، پوری دنیا۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت بیان کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں۔ عمر فاروق وہ ہیں جن راستوں سے چلتے تھے شیطان راہیں تبدیل کر لیتا تھا، وہ رعب وہ دبدبہ رب العزت رہتا ہے۔ بیان کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو بات میں کہوں گا تم نے اس پر عمل کرنا، میری ہر بات پہ عمل کرنا ہے، میرے تمام تر معاملات پر عمل کرنا ہے تم نے، اور اگر کسی نے میری نافرمانی کی تو پھر اچھی بات نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے بڑے رعب اور دبدبے کے ساتھ یہ بات کر دی۔ محفل کے اندر ظاہر ہے جب کوئی بڑا آدمی، کوئی لیڈر، کوئی حکمران اور وہ عمر جیسا خلیفہ ہو، وہ بات کر رہا ہو تو عمر کے مقابلے پر بات کرنا اس میں بڑی جرأت چاہیے۔ سامنے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہے، مالدار ہے، نبی کے صحابہ ہے رضوان اللہ علیہ، دیگر لوگ بھی ہیں۔ ابھی لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ عمر فاروق کو کیا جواب دیں۔ اگر میں کوئی بات تمہیں کہوں گا تو مانو گے؟ سب نے کہا مانوں گا، مانیں گے۔ اگر میں دین سے ہٹ کر کوئی بات کہوں گا مانو گے میری بات کو یا نہیں؟ اور تمہیں ماننی پڑے گی۔ عمر فاروق نے اتنی بات کری، بات کر کے خاموش ابھی ہوئے۔ شاید محفل میں سے کوئی اٹھے اور جواب دے۔ لوگ ابھی سوچ ہی رہے ہوں گے کہ عمر سے کس طرح بات کی جائے، ادب و آداب کے اندر اس کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ عمر جلال میں آ جائے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، دور ایک عربی بدو دیہاتی کھڑا ہوا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ اے عمر فاروق، آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہم تمہاری مانیں گے چاہے وہ قرآن اور حدیث اور دین کے خلاف یہ بات کیوں نہ ہو، تم اگر ایسی بات کرو گے تو تلوار نکالتے ہوئے اس نے ہوا میں لہرائی اور کہا اگر تم دین سے ہٹ کر کوئی بات کرو گے اور یہ کہو گے کہ اس پر عمل کرو تو پھر تمہارے اور ہمارے درمیان یہ